خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، اس کا جواب دو۔ تو ہم سارے صحابہ جواب نہ دے سکے۔ اب میں آپ کو آ کے خبر دے رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام نے سوال کیا، ابھی مجمع لگا ہوا ہے، میں درمیان سے اٹھ کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی فَهَلَّا قُلْتَ لَهُ خَيْرٌ لَهُنَّ، علی تم نے کیوں نہیں جواب دیا حضور علیہ السلام کو کہ عورتوں کے لیے یہ بہترین ہے؟ یہ جواب تو آسان ہے، مانا یہ بنا نا فَهَلَّا قُلْتَ لَهُ، علی اس کا جواب تو بہت آسان ہے، پھر تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ باقیوں نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، تم نے کیوں نہیں جواب دیا خیر لہن، کہ عورتوں کے لیے یہ بہترین ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، میں کیا جواب دیتا، میرے پاس جواب ہوتا تو میں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ تو کہا کیا بہترین ہے عورتوں کے لیے؟ 2 لفظوں میں جواب ہونا چاہیے، جامع جواب ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا نا، آج ہمارے لیے وہ نمونہ بھی ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے صرف دعووں اور زبانی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو خواہش کے مطابق ہے ان کے اقوال پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ تو ذرا جواب سنیے، کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کسی مرد کو، غیر محرم مرد کو عورت نہ دیکھے، ولا یرونہن، اور نہ غیر محرم مرد عورت کو دیکھے۔ اب یہاں جو جواب کا طریقہ ہے نا ذرا وہ بھی سنیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو دیکھتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس میں پہلے یہ تھا کہ لا یرین الرجال، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، ولا یرونہن، پھر فرمایا کہ مرد بھی عورتوں کو نہ دیکھیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، رمضان شریف کا آج پہلا جمعہ ہے اور 4 رمضان شریف ہے۔ 3 رمضان شریف کو وصال ہے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ۔ آپ کا اہل بیت اطہار کے افراد میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے آپ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ترین بیٹی ہیں۔ عظمت کے لحاظ سے بھی بہت بلند عظمت والی ہے، اور حضور علیہ السلام کی نسل پاک کی بقا کے لحاظ سے بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہیں، جو بالکل آخر میں جب قرب قیامت ہوگی تو وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے صرف آپ کے گوش گزار آپ کی عظمت میں 3 احادیث مبارکہ پیش کروں گا، اگر وقت ہوا تو مزید، لیکن وقت میں 3 ایک
مکمل ہو سکیں گی۔ مقصد آپ کی عظمت بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی عظمت جان کر آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے، تو ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو آپ کی عظمت دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ہر دونوں لحاظ سے آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے، یعنی احادیث مبارکہ کے لحاظ سے اگر میں آپ کی عظمت بیان کروں نا، تاریخ کے حوالے سے نہیں، کیونکہ تاریخ کو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن احادیث مبارکہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو احادیث مبارکہ کے لحاظ سے اگر آپ کے مناقب بیان کیے جائیں تو اخروی لحاظ سے، یعنی میدان محشر کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے آپ کے بہت زیادہ مناقب ہیں۔ انہی مناقب میں سے ایک حدیث مبارکہ جو امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر روایت کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حدیث ہے، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب ہے مستدرک شریف، امام حاکم کی کتاب ہے، اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی، کئی مرتبہ پہلے بلکہ اس بات پہ آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ مستدرک شریف وہ حدیث کی کتاب ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم سے جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں وہ اپنی کتاب میں نقل نہ کر سکے، امام حاکم نے ان کو مستدرک کے اندر جمع کر دیا، تو اس کی روایات بخاری اور مسلم شریف کے لحاظ سے ہیں، یعنی وہی اسناد کے لحاظ سے صحیح حدیثیں ہیں جیسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایتیں نقل کی ہیں۔ تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامت، قیامت والا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نادن جنادی من وراء الحجب، جب پل صراط بچھایا جائے گا، پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، تو اسی اثناء میں نادن جنادی من وراء الحجب، پردوں کے پیچھے سے، پردوں میں رہ کر ایک آواز آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا، پکارنے والا پکارے گا، اور وہ پکارے گا کسی ایک کو مخاطب کر کے نہیں، پوری روئے زمین کی مخلوق اس وقت وہاں پہ جمع ہوگی، تو کسی ایک کو نام لے کر نہیں پکارے گا، کسی ایک جماعت کو نہیں پکارے گا، کسی ایک فرقے کو نہیں پکارے گا، کسی ایک فرد کو نہیں پکارے گا، کسی ایک جنس کو نہیں پکارے گا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ یوں کہے گا یا اہل الجم ہے، اے میدان محشر والے سارے جتنے بھی میدان محشر میں ہو، سب کو پکار کر کہا جائے گا غدو ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچے کا، غدو غدہ جو بدو معنی تو چھپانا، جہاں معنی یہ ہوگا کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، حتیٰ ہن فاطمہ بنت محمد، اب سارے حیران ہو گئے کہ گزرنا ہے پل صراط سے تو نظروں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، منادی جو ندا کرنے والا ہوگا وہ خود ہی وجہ بتائے گا، وہ کہے گا نظروں کو جھکانے کا حکم اس لیے ہے کہ حتیٰ ان فاطمہ بنت محمد، ابھی میدان محشر میں آ رہی ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورود ہو رہا ہے میدان محشر میں پل صراط میں سے، حتیٰ تمرہ، اس وقت تک تم نے نظروں کو جھکائے رکھنا ہے جب تک کہ وہ گزر نہ جائے، ان کے پردے کی وجہ سے تم نے نظروں کو جھکائے رکھنا ہے، کسی نے ان پہ نظر نہیں ڈالنی، یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میدان محشر میں بھی حکم یہ ہوگا کہ پردوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اور میں صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے پہلے کہا کہ میں تاریخ کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، آپ کے مناقب میں جو صحیح حدیث مبارکہ ہیں وہ حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اسی طرح طبرانی معجم کبیر میں اور اسی مستدرک شریف میں، یہی کتاب جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا ہے اسی کتاب کا حوالہ ہے، اور اس کے ساتھ طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، معجم کبیر میں حضور علیہ السلام نے
ایک دن صحابہ کے مجمع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا فاطمہ تو شاجن منی، فاطمہ شاجن کا لفظ کا میرے لیے ثمر بار درخت ہے۔ فاطمہ میری طرف سے اس طرح ہے جس طرح کہ کسی کا کوئی درخت ہوتا ہے پھلدار جو پھل دیتا رہتا ہے، تو یہاں شاجن منی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو شاجن منی، فاطمہ میری طرف سے ثمر بار درخت ہے، پھلدار درخت ہے۔ یقبضنی ما یقبضھا، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جو بات انہیں خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ جس بات سے میری بیٹی خوش ہو جائے اس بات سے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وَيَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا، اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہو جائے میں بھی اس بات سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ گویا آپ نے فرمایا میری رضا اور ناراضگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا اور ناراضگی پر ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر وہ ناراض ہے تو میں اللہ کا رسول بھی راضی ہوں، ناراض ہوں۔ اگر وہ ناراض ہیں تو فرمایا اگر وہ ناراض میں ناراض تو رب ناراض۔ تو گویا وسیلے کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا رب کی رضا ہے۔ اب آگے حضور علیہ السلام نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا نا، میں نے کیوں کہا فاطمہ شجر منی، کہ فاطمہ میرے لیے ثمر بار پھل درخت ہے، کہ میرا سلسلہ نسب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گا، قیامت تک میرا نسب میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے چلے گا، تو اس لیے وہ میرے لیے ثمر بار درخت ہے۔ ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضگی میری ناراضگی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَنْصَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جتنے بھی سلسلہ انصاب ہوں گے وہ سارے قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ تعلق نہیں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت قبیلوں اور نسبوں کا فائدہ نہیں ہوگا، کسی نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَنْصَابُ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جتنے بھی نسب ہوں گے، جتنے بھی سلسلے ہوں گے قیامت والے دن سارے ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي۔ ہاں فرمایا ایک ایسا سلسلہ ہوگا، ایک ایسا نسب ہوگا، ایک ایسا سبب ہوگا جو قیامت والے دن بھی منقطع ہوگا نہیں ہوگا، اور وہ قیامت والے دن بھی تمہیں فائدہ ہوگا اس کا، تو وہی سلسلہ ہوگا جو میرا نسب ہوگا، جو میرا سبب ہوگا۔ تو میرا نسب اور میرا سبب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لہذا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب اور آپ کا نسب قیامت والے دن بھی بندوں کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، اور خود الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 کے اندر بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابنتی فاطمہ حوراء آدمی، میری بیٹی فاطمہ ہیں تو انسان ہیں، تو بیٹی میری عورتوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ان کا مقام یہ ہے کہ ابنتی فاطمہ حوراء آدمی، بندوں میں، انسانوں میں انسانی حیثیت سے ہو کر بھی یہ حور ہیں۔ حوراء فرمایا، لفظ ہے حوراء، ابنتی فاطمہ حوراء آدمی، آدمیوں کے اندر میری بیٹی فاطمہ حور ہیں۔ اب اس کی دلیل آگے حدیث کے اندر ہے، فرمایا لم تحز ولم تطمس، جو عورتوں کو ان کی فطرت کے لحاظ سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ حوروں میں سے ہیں آدمیوں کے اندر۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہیں کبھی عورتوں کی وہ غلاظت، وہ بیماریاں ساری زندگی کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ لم تحز لغوی معنی ہے انہیں کبھی حیض نہیں آیا، جو عورتوں کی مخصوص بیماری ہوتی ہے۔ ولم تطمس،
ان کو کبھی کسی برائی نے مس ہی نہیں کیا، چھوا ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فاطمہ، اور ان کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کیوں رکھا؟ وجہ کیا ہے ان کا نام رکھنے کی؟ میری بیٹی ہے، میں نے ان کا نام خود رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فاطمہ، میں نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ رکھا کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَطَمَهَا، اللہ نے صرف انہی کو پاک نہیں کر دیا، انہی کو آزاد نہیں کر دیا، کیونکہ فاطمہ کہتے ہیں آزاد کرنے ہونے والی، تو انہی کو آزاد نہیں کیا بلکہ وَمُحِبِّيهَا، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں من النار، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ جس جس کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو یہ مقام دیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ان کے محبین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب چونکہ اعلیٰ حضرت یہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت بات کریں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں انہوں نے آگے درود بھیجنا تھا نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ قاعدہ یہ ہے کہ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر کے بھیجا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ کسی غیر نبی پہ درود نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو انہوں نے آگے لکھا صلی اللہ علی ابیہا، تعریف ہو رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مقام و مرتبہ بیان ہو رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علی ابیہا، اللہ درود بھیجے ان کے باپ پر، یعنی اللہ درود بھیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب عظمت اہل بیت بھی ساتھ بیان کرنا تھی تو فرمایا وَعَلَيْهَا، جب میں نے ان کے تابع کر دیا ان کو اپنے باپ کے، تو اللہ درود بھیجے نبی کے وسیلے سے ان پر بھی۔ اور آگے فرمایا وَبَعْلِهَا، صرف جہاں تک ہی محدود نہیں رکھا کہ اللہ درود بھیجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ درود بھیجے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ درود بھیجے وَبَعْلِهَا ان کے خاوند پر، یعنی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس کے ساتھ فرمایا وَإِبْنَيْهَا، صرف حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذکر کر کے چھوڑا نہیں بلکہ پنجتن پاک کا تذکرہ کر دیا، فرمایا دونوں بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی اللہ درود بھیجے۔ آگے فرمایا وَبَارِكْ وسلم، اللہ ان سب پر برکت بھی بھیجے اور ان سب پر سلامتی بھی بھیجے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں پہ وہ ایک اور جملہ بھی نقل کرتے ہیں، صرف ان کے ماننے والوں کے لیے جو صحیح دلوں میں عشق رسول رکھتے ہیں، فکر رضا پر عمل کرنے والے، ان کے ذوق کے لیے میں یہ فقرہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نام چھڑاتا تو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کو بچاتا تو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور جو جہنم سے چھڑانے والا ہو اس کو فاطم کہتے ہیں۔ تو چھڑانے والی اللہ کی ذات جہنم سے، آزاد کرنے والی اللہ کی ذات جہنم سے، تو نام فاطمہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ کا رکھوایا، اللہ کا نام فاطم نہیں ہے۔ یعنی کتنا بڑا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، کسی کا ذہن بھی اس جانب نہیں جاتا۔ کہتے ہیں فاطم چھڑانے والی ذات، جہنم سے آزاد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام فاطمہ رکھا بیٹی کا، یعنی چھڑائے تو رب، آزاد تو کرے رب، لیکن وسیلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی لیے نام ان کا فاطمہ ہوا۔ فاطم اللہ کا نام نہیں ہوا، اللہ کی صفت ہے حالانکہ، لیکن نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رکھوا کر یہ بیان کر دیا کہ اگر جہنم سے آزادگی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر لو۔ پھر آپ کی عظمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی حدیث ہے، اب یہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی تو وقت ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے، آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو
बिज़ातुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बिज़ातुन टुकड़े को कहते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो बिज़ातुन मिन्नी। अब यहाँ तक तो सिर्फ हदीस है, ये उस हदीस की पूरी तहकीक में अब आपके सामने बयान, इतना जुमला तो हर कोई बयान करता है। मुस्तदरक शरीफ की ये हदीस मैंने आपके सामने बयान कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने एक मौका पर सहाबा के मजमे में फरमाया फातिमतुन बिज़ातुन मिन्नी। अब इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, बिज़ातुन भी पढ़ा जा सकता है, बज़ातुन भी पढ़ा जा सकता है। दोनों लिहाज से माना एक ही है कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। लेकिन इसका शान वरूद क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया क्यों, वो मौका मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ हदीस के हवाले से। हदीस के अंदर आता है, एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे हुए थे और उन सहाबा में हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में थे। मजमा लगा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अपने सहाबा से एक सवाल किया, आपने उनसे एक क्वेश्चन किया। आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सारे सहाबा को मुखातिब करके पूछा। इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं मा खैरुन लिन्निसा, मेरे यारों औरतों के लिए सबसे बेहतर बात क्या है, सबसे बेहतरीन बात औरतों के लिए क्या है। ये सहाबा के मजमे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया। अब जवाब देना था दो लफ्ज़ों में, जामे जवाब देना था कि जवाब मुकम्मल हो जाए कि ये चीज़ औरतों के लिए बेहतर है। अगर तो तफसीलन बयान की जाती तो बहुत सी चीज़ें आती, लेकिन जैसे सवाल था वैसे ही जवाब देना था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, मा खैरुन लिन्निसा, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, या यूँ कह लें कि बेहतरीन औरतें कौन सी हैं, जो सबसे बेहतरीन औरतें हैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, जिनका मकाम व मर्तबा है, वो क्या है, वो कौन सा अमल करती हैं जिसकी वजह से वो बेहतरीन है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, कालू मा नदरी मा नकूल, सारे सहाबा बशमूल हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जो बाब मदीनतुल इल्म है ये भी मौजूद थे, लेकिन जवाब न दिया। इनके पास भी जवाब नहीं था। सब ने बयक ज़बान होकर अर्ज़ की, मा नदरी मा नकूल, अल्लाह के नबी हम नहीं जानते कि हम इसके जवाब में क्या कहें, हमें तो जामे को जवाब मिल ही नहीं रहा, हम यहाँ आजिज़ आ गए हैं कि आपके सवाल का जवाब दें, हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये बात चल रही थी, फसारा अला अली जुन इला फातिमा, उसी मजमे में से हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उठ कर अपने घर चले गए। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में चले गए। दिल में ये ख्याल किया कि चलो औरतों के बारे में सवाल है, उनसे पूछता हूँ, वो जवाब दे देंगी तो मैं वापस आके जवाब दे दूँगा। तो फसारा अली जुन इला फातिमा, ये हदीस के अल्फाज है। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला चले घर, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी। घर पहुँचे ना तो उनसे कहा कि आज फ़अख़बरहा, उन्हें ये खबर दी जो कुछ हुआ ना कि आज हम बैठे हुए थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमे में, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने हमसे सवाल कर दिया कि मा खैरुन लिन्निसा, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इसका जवाब दो। तो हम सारे सहाबा जवाब न दे सके। अब मैं आपको आके ख़बर दे रहा हूँ कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, अभी मजमा लगा हुआ है, मैं दरमियान से उठ के आ गया हूँ। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने खावंद को कहा, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अली फ़हल्ला क़ुल्त लहू खैरुन लहुन्ना, अली तुमने क्यों नहीं जवाब दिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि औरतों के लिए ये बेहतरीन है। ये जवाब तो आसान है, माना ये बना ना फ़अल्ला क़ुल्त लहू, अली इसका जवाब तो बहुत आसान है, फिर तुमने क्यों नहीं जवाब दिया। बाकियों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया खैरुन लहुन्ना, कि औरतों के लिए ये बेहतरीन है। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इल्म ही नहीं है, मैं क्या जवाब देता, मेरे पास जवाब होता तो मैं देता। तो आपने फरमाया कि इसका जवाब तो बड़ा आसान है। तो कहा क्या बेहतरीन है औरतों के लिए, दो लफ्ज़ों में जवाब होना चाहिए, जामे जवाब होना चाहिए। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो जवाब दिया ना, आज हमारे लिए वो नमूना भी है। अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना तो इसे सिर्फ दावों ज़बानी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो ख्वाहिश के मुताबिक है उनके अक़वाल पे भी अमल होना चाहिए। तो ज़रा जवाब सुनिए, क्या जवाब दिया आपने। फरमाया अल्लाह यरीन रिजाल वला यरौनहुन्ना, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन ये है
کہ کسی مرد کو، غیر محرم مرد کو عورت نہ دیکھے، ولا یرونہن، اور نہ غیر محرم مرد عورت کو دیکھے۔ اب یہاں جو جواب کا طریقہ ہے نا ذرا وہ بھی سنیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو دیکھتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ تصور کیا جاتا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس میں پہلے یہ تھا کہ لا یرین الرجال، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، ولا یرونہن، پھر فرمایا کہ مرد بھی عورتوں کو نہ دیکھیں۔ گویا فرمایا عورت کا حق ہے کہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، اور یہ عورت کے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ جب یہ جواب سنا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب اس پر تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں۔ آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ عورت بازار میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ جب بازار میں آئے تب بھی عورت ہے نا، قبرستان میں جائے تب بھی عورت ہے۔ ہم الٹے سوال ہی کرتے ہیں۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت مجبوری کے تحت پردے میں رہ کر بازار میں بھی آ سکتی ہے، لیکن پردہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے عورت اپنے محرم کی قبور پر قبرستان میں جا سکتی ہے پردے میں رہ کر، کیونکہ پردہ واجب ہے اور قبرستان کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر مستحب کام کے لیے واجب رہ جاتا ہے تو وہ گناہگار ہوگی۔ اس صورت میں جانا ناجائز ہے جب پردہ نہ ہو، جزا فضا نہ ہو۔ عورت کی آواز کا پردہ بھی ہے، وہاں پہ جا کر اونچی آواز میں رونا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے اگر باتوں کا خیال رکھے تو عورت بھی قبرستان میں جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیے، میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اس کا جواب تو یہ ہے، یہ تو اتنا آسان جواب ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ محفل ابھی لگی ہوئی تھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیا جواب ہے؟ جو میں نے سوال کیا اس کا کیا جواب ہے؟ فراجع فاخبرہ بذالک، حدیث کے الفاظ ہیں، لوٹ کر واپس گئے اور حضور علیہ السلام کو وہ جواب دے دیا جو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا انہیں۔ اب نبی ہو اور اس کو امتی کی خبر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں ہم اپنی جہالت اور بدبختی کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیں تو وہ ہماری بدبختی اور گمراہی ہے، ورنہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ اپنے امتی کی خبر دے کے بھیجتا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا نا کہ یہ جواب ہے عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس کی نظر کسی مرد پہ نہ پڑے غیر محرم پہ، اور کسی غیر محرم مرد کی نظر اس پہ نہ پڑی، تو حضور علیہ السلام نے بڑے مجمع میں فرمایا علی یہ جواب تمہارا اپنا تو نہیں ہے، یہ جواب تمہارا اپنا ہوتا تو پہلے دے کے جاتے نا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من علمک ھذا، علی تجھے یہ کس نے سکھایا ہے، تجھے یہ جواب کس نے دیا ہے؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فاطمہ، یہ جواب مجھے فاطمہ نے دیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کی کیا شان ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا، ان کی عظمت بہت ہے۔ اب کل تو گزر گیا، اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آج افطار کے وقت جو اس چیز سے بھی افطاری کرنے لگے نا، اسے سامنے رکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کلام کا ثواب اور افطار میں جو کچھ ہوگا اس صدقے کا ثواب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، تاکہ کل قیامت یہ ہماری ان کے ساتھ نسبت بن جائے اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا